السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ نور پڑھ رہے ہیں، پارہ نمبر ہمارا 18 ہے، اور آج جو ہماری آیت ہم جو پڑھیں گے وہ ہماری آیت نمبر ہے 27 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ بعض اوقات میں گھر میں اس حالت میں ہوتی ہوں کہ میں پسند نہیں کرتی کہ میرا کوئی بھی اپنا بغیر اجازت کے گھر میں آئے، یعنی کہ میرا باپ، میرے بھائی وغیرہ۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یہ جو آیت نمبر 27 کی آیت ہے، وہ ایک صحابیہ مسئلہ پوچھنے آئی تھیں، تو اس کی اللہ تعالیٰ نے ان کے شان نزول میں یہ پھر آیت نازل کی۔ اور اس میں جو ہے دوسروں کے گھر جانے اور اندر آنے کی اجازت، اس کی کیا ضرورت ہے، کیا اہمیت ہے، اس کے آداب کیا ہیں، یہ سارا اس آیت میں ذکر ہے۔ اور سورہ نور کا یہاں سے تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور شروع میں تو فواحش، بے حیائی کی روک تھام، بے حیائی والے سارے کام، ان کی سزا، تہمت لگانے والے کی سزا اور تہمت لگانے کی مذمت، یہ سب بتایا۔ تو اب یہ جو فحش چیزیں اور منکرات جو یہ کام ہوتے ہیں، تو یہ ایم ہی نہیں ہو جاتے، یہ یوں ہی نہیں ہو جاتے، ان کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، اور جو پھر اسباب قریب کرتے کرتے انسان کو پھر بے حیائی کے کاموں میں ڈال دیتا ہے۔ تو انہی میں سے جو ایک جو سب سے بڑا ہے، جو سب سے بڑا سبب ہے کہ ایسی جگہ نظر کا پڑ جانا جہاں نظر ڈالنا منع ہے۔ تو اس سلسلے میں کہ نظر کی حفاظت کے لیے اللہ نے گھروں میں داخل ہونے کے لیے اجازت ضروری کر دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ پرفارمنس کر کے دکھایا، اور کہاں کیا، کیسے کیا، وہ ہم پڑھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں اس کی تفصیل بتاتے پھر احادیث جو ہے وہ بیان کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک اور سب سے گزارش ہے کہ لائیو کلاس بھی لیا کریں۔ الحمدللہ یہ آپ کے لیے ہی میں نے یہ ریکارڈنگ شروع کی ہے، تاکہ کوئی اگر کسی وجہ سے آپ کو شرعی عذر کی وجہ سے اگر آپ سے کلاس مس ہو جاتی ہے تو آپ کلاس جو ہے آپ یوٹیوب پہ اپنا دیکھ سکتے ہیں، لیکن لائیو کلاس کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ دعا تو ہر وقت سنتا ہے، اللہ دعا قبول بھی کرتا ہے، لیکن اس دعا کی اہمیت کیا ہوگی جو حرم میں بیٹھ کے ہو اور جو گھر کے مسلے پر بیٹھ کے ہو۔ بس لائیو کلاس اور آپ سمجھ لیں کہ بعد میں سننا اسی طرح ہی ہے، تو اللہ قبول کرتا ہے، دونوں ہی محفل اللہ قبول کرتا ہے، لیکن بس آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ درجہ ہوتا ہے لائیو کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، پھر ایمان والوں کو، اللہ کے بندے، ایمان والے، اللہ کی ماننے والے مومن بندے، اے ایمان والو، لا تدخلو، نہ تم داخل ہو کہاں، بیوتن، ان گھروں میں، غیر بیوتکم، جو تمہارے گھر نہ ہو، یعنی کہ اپنے گھروں کے علاوہ کسی کے گھر میں داخل مت ہو۔ کیسے؟ حتیٰ، یہاں تک کہ، تستأنسو، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو، اور اجازت لے لو، ایک ایک لفظ پہ آپ غور کریں، وَتُسَلِّمُوا، اور سلام کرو، علی اہلہا، اس کے جو وہاں رہنے والے ہیں، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہترین چیز ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑ لو۔ اچھا، اب
یہ کتنی خوبصورت بات ہے، اللہ نے کتنی پیاری بات بتائی ہے، حتی تستأنسو، اب یہ کہ اور وہ تسلیمو علیہا اور وہ تسلیمو علیہ علی اہلیہا. اچھا اب اس کا کیا ہے کہ اجازت لینے کے ساتھ سلام کا بھی حکم دے دیا، اجازت لینے کے ساتھ سلام کا بھی حکم دے دیا کہ اور پھر اس کے لیے جو واقعے میں آپ کو میں بتاتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں، یعنی کہ جو لفظ بولا تو اس کا کہ آ جاؤں، کہ داخل ہو جاؤں، گھس جاؤں. اللہ کے نبی نے کہا واپس جاؤ اور اس کے بعد یوں کہو السلام علیکم ادخلو، کہ میں پہلے سلام کرو اور پھر داخل ہونے کی کیا بولو، میں داخل ہو جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ طریقہ ہے. اور اس کے بعد پھر ایک اور مشکات کی حدیث میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سلام میں ابتدا نہ کرے اسے آنے کی اجازت مت دو. کتنی بڑی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکات کی حدیث میں آپ کو بتائی ہے کہ جو سلام نہ کرے اس کو آنے کی اجازت مت دو. تو اللہ نے کہا یہ تمہارے لیے تو نصیحت ہے. اور اچھا اس کے بعد اگلا کیا حکم ہے کہ یہاں طریقہ بتا دیا کہ سلام کرو اور پھر اجازت مانگو. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اور ایک صحابی تھے حضرت سعد بن عبادہ، سعد بن ان کے گھر گئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا السلام علیکم، السلام علیکم، اندر سے جواب کوئی نہیں آیا. پھر کہتے ہیں اور انہوں نے وعلیکم السلام کہہ دیا ہلکی آواز میں، اندر سن رہے تھے وہ سعد جو تھے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں السلام علیکم، اللہ کے نبی پھر آہستہ وہ حضرت عبادہ نے وہ سعد نے جواب دیا. اب تیسری بار جب کہہ دیا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، واپس لوٹ گئے. اب جب واپس لوٹ گئے تو جو ساتھ تھے وہ بھاگ گئے اب پیچھے کہ اللہ کے نبی میں تو، وہ کہتے ہیں نا کہ مچی مچی، اللہ کے نبی میں تو جان کے، اللہ کے نبی میں خاموش تھا، میں نے آپ کے سلام کا جواب دے رہا تھا، مجھے تھا آپ بار بار مجھے سلام کہیں، آپ کے منہ سے بار بار میرے لیے سلامتی کی دعا ہو. اور پھر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ اندر لے کے گئے، پھر کشمش سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی. اچھا یہاں اجازت کی طریقہ بھی بتا دیا کہ سلام کرو، اور پھر اس کے بعد ایک اور طریقہ بتایا کہ پہلے زمانے میں گھروں پہ دروازے نہیں ہوتے تھے، کپڑے نہیں ہوتے تھے لٹکے ہوئے، تو سائڈ پہ کھڑے ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے دائیں یا بائیں کھڑے ہوتے، اور دائیں بائیں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سلام کرتے. اور یہ طریقہ خود جن کے خود پرفارمنس کر کے دکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اگلا حکم کیا ہے، اگلا حکم یہ ہے فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اور اگر نہیں تم پاؤ کیا، فیہا اس میں احدن کسی کو بھی، اگر گھر میں کوئی موجود نہیں ہے تو کیا کرو، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو وہاں داخل مت ہو، حتیٰ یہاں تک کہ یؤذن لکم، کہ جہاں تک کہ تمہیں اجازت مل جائے. اب اندر تو کوئی نہیں ہے، اجازت بھی نہیں ملی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی ملنا بھی نہیں چاہ رہا، اور اگر اندر سے کوئی آواز بھی نہیں آئی. ایک تو بات یہ، اور دوسری یہ کہ ابھی اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، یا فلاں گھر والے سوئے ہوئے ہیں، یا گھر والے ابھی ملنا نہیں چاہ رہے، یا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، کوئی بھی جواب ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی کہ یہ زبردستی کہ نہیں داخل نہیں ہونا، میں نے تو مل کر ہی جانا ہے. اور وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور تمہیں اگر کہہ دیا جائے لوٹ جاؤ، مطلب یہ ابھی ٹائم نہیں ہے ملنے کا، ابھی یعنی کہ ملاقات نہیں ہو سکتی، فَارْجِعُوا، اللہ کہتے لوٹ جاؤ، اپنی توہین مت سمجھو، تمہاری کوئی ذلت نہیں ہونے لگی، کوئی بےزتی نہیں ہے تمہاری اگر تمہیں نہیں کوئی ملنا چاہ رہا. اچھا ہوا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی والی بات ہے. کیا پاکیزگی والی بات ہے؟ ظاہری بات ہے اجازت لینا، سلام کرنا، اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے، ادب سکھا رہا ہے. اور کتنی خوبصورت شریعت ہے، کتنا پیارا دین ہے.
کتنی قدریں اللہ دکھا رہا ہے. ہر ایک ایک بندے کو اللہ کہتا ہے کہ ویلیو بڑھا رہا ہے. کہ بعض اوقات یہ پردہ ہوتا ہے کہ ایک اہل خانہ نہیں پسند کرتا اس وقت، یا اس وقت کسی ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ جس کو وہ پردے میں رکھنا چاہتا ہے اور کسی کے سامنے وہ اپنا راز نہیں کھولنا چاہتا. تو اس وقت اگر ملنے کی اجازت نہیں دے رہا تو لوٹ جاؤ. برا ماننے کی ضرورت نہیں. اللہ کہہ رہا ہے لوٹ جاؤ. اللہ کہتے یہ ازکا ہے تو کوئی بات نہیں، یہ پاکیزگی. واللہ، جو اللہ ہے، بما تعملون علیم، تم جو جو کرو گے، جس نیت سے گئے ہو تم، اور اللہ کو پتہ ہے. تو اللہ تو جانتا ہے کس معاملے میں، کس نیت سے تم لوگ گئے ہو. اچھا، اب یہاں تھوڑی سی یعنی کہ جو میں نا احادیث میں یعنی کہ یہ جو بیان کروں گی کہ یہاں کہ اجازت مانگی اور اندر سے کوئی نہیں بولا تو پھر یہ کہ 3 بار کرو. اور پھر میں نے آپ کو حضرت سعد والا واقعہ سنایا. یہاں مجھے ایک اور واقعہ جو میں بتا رہی ہوں کہ ایک بزرگ تھے، عالم بزرگ. تو انہوں نے کہا کہ اگر پہلی دفعہ کسی کو کہنا کام کے لیے، یعنی کہ اجازت کے علاوہ، یعنی کہ اگر آپ کسی کو کام کہتے ہیں تو جائز ہے. دوسری بار ان کو یاد دہانی کے لیے کہنا بھی جائز ہے اپنا کسی کام. تیسری بار اگر آپ نے کہہ دیا تو وہ شرک ہو جاتا ہے. تو یہاں کہ اگر آپ کو 3 دفعہ آپ نے کہہ دیا، 3 دفعہ اجازت مانگی ہے، تو اگر آپ کو کوئی جواب نہیں ملا تو آپ لوٹ آؤ. ایک تو یہ بات. دوسری کہ آپ اگر کسی کے گھر جا رہے ہو تو ادب سے، تمیز سے ڈور بیل بجاؤ یا دروازہ کھٹکھٹاؤ. یہ نہیں کہ اتنی زور زور سے دروازہ پیٹو. ہلکے انداز میں کہ ایک بندہ اگر سویا ہے یا بیمار ہے یا ہو سکتا ہے نماز پڑھ رہا ہو، تو باہر سے اتنی زور سے ڈور بیل بجی ہے یا دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی ہے کہ وہ بیچارہ بے چین ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں. وہ میں تو کہتی ہوتی ہوں پتہ کرو کیدا سی قرضہ دینا وا، قرضہ دینا کسی کا تو تبھی وہ اتنا دروازہ پیٹ رہا ہے. تو وہ یعنی کہ یہ ادب میں نہیں آتا. اور اس میں یعنی کہ اگر کہتے ہیں نا کہ نئے زمانے کی ویلیوز کے حساب سے اگر بات کی جائے، کسی کو آپ فون کال کر رہے ہیں، ملائی جا رہے ہیں، ایک دفعہ چلو بہت ضروری بات ہے، ایک بیل ہوئی، دوسری بیل، تیسری بیل نہیں چکیا، بند کر دو. آپ کی کوئی عزت کا کوئی جنازہ نہیں نکلنے لگا، بہت ضروری بھی کام ہے. تو اگر آپ کو 3 کالز کے بعد اگر آپ کوئی اٹھا نہیں رہا فون، اچھا ایک تو یہ بدتمیزی بھی ہو جائے گی، اٹھا نہیں رہا فون، لیکن مے بی اس کی کوئی مجبوری ہو، یا سویا ہو، یا فون اس کا جو وہ اس کی بیل بند ہو، یا مے بی چارجنگ پہ لگا ہو. تو یہ جو ہے کہ آپ ستاؤ مت. اس میں سارے یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ مفسرین ٹوٹل آج کے دور کے حساب سے بھی وہ اس چیز کو یعنی کہ کنسیڈر کرتے ہیں. اچھا، اب یہاں جو تھا اگلا جو مسئلہ ہے، وہ اس میں حضرت ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اب جب یہ آ گئی آیت کہ جی اپنے گھروں کے علاوہ کہیں داخل نہیں ہونا، اور جی سلام کر کے داخل ہو، سلام کرو، اجازت طلب کرو، پھر جانا ہے. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، قریش کے جو تاجر ہیں وہ مکہ، مدینہ، شام، بیت المقدس، وہ یہاں سفر کرتے رہتے ہیں، ظاہری بات ہے. اور سفر کے دوران رستے میں جو کافی سرائے وغیرہ بنے ہوتے ہیں سارے، تو کیا اللہ کے نبی، تو وہاں وہ ظاہری بات ہے کوئی رک کے کوئی اپنی رفع حاجت کے لیے رک جاتا ہے، تو کیا وہاں وہ تو کسی کی جگہ ملکیت نہیں ہے، تو وہ کس کو سلام کریں؟ تو اللہ نے ہر چیز کا سولوشن، ہر سوال. دین تو اس وقت مکمل ہو رہا تھا. اچھا، یہ مدنی صورت ہے. مدنی صورتوں کا جو کہتے ہیں نا کہ اس کا تھیم کیا ہوتا ہے، اس میں شریعت سکھائی جاتی ہے. شریعت، لائف سٹائل ہے یہ. اب وہ کہہ رہے ہیں لیس علیکم جناح، اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. لیس علیکم جناح، تم پہ گناہ نہیں ہوگا. ان تدخلوا، کہ تم داخل ہو، بیوتن، ایسے گھروں میں، غیر مسکونات، جہاں کوئی سکونت نہیں ہے، جہاں کوئی رہائش نہیں ہے، جہاں کوئی بندہ نہیں رہتا.
فیہا متاع لکم، لیکن تمہارے لیے وہ فائدہ ہے. مطلب یہ کہ وہاں تم جیسے ہمارے موٹر وے پہ بنے ہوتے ہیں کہ وہاں تھوڑے سے آرام کی جگہ بنی ہوتی ہے، ہم رک جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، یا مسجد، مدرسہ یا ہاسپٹلس، یہ یعنی کہ یہ ایسی جگہ جہاں ہم بغیر اجازت کے داخل ہوتے ہیں اور ہمارے متاع کی چیز ہوتی ہے، ہمارے وہاں فائدے کی چیز ہوتی ہے، تو اللہ کہتے ہیں وہاں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے. صحابہ تو یہاں آپ دیکھیں کہ صحابہ کا بھولا پن اور ان کا وہ کہتے ہیں لبیک، کہ اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم آ گیا تو ٹھیک ہے اللہ جی، لبیک، اللہ جی یس. اور اس کے بعد اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، ٹینشن کی ضرورت نہیں، وہاں کوئی بات نہیں، تمہارے لیے وہاں فائدہ ہے، تمہارا متاع ہے، وہاں استعمال کی کوئی چیز ہے. لیکن وہ رہتے نہیں ایسی کوئی جگہ، مسجد، مدرسہ، ہاسپٹلس یا جو سرائے وغیرہ ہوتے ہیں، تو کوئی بات نہ، آپ وہاں جانا. واللہ یعلم، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے، ما تبدون، تم جو کچھ ظاہر کرو گے، وما تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاؤ گے، رب کو تو پتہ ہے نا، رب کو تو پتہ ہے کہ کیا ہے. اچھا یہاں پھر ایک بات ہوئی کہ ایک ایک چیز سکھائی گئی. ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتا ہوں اور میرے علاوہ والدہ کی خدمت کے لیے کوئی نہیں ہے، تو کیا میں اپنی ماں سے بھی اجازت لے کے جایا کروں بار بار؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھا رہے ہیں؟ کہتے دین ستھرا ہے، دین بڑا پیارا ہے، بڑا پاکیزہ دین ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اجازت لو، کیا تم اس چیز کو پسند کرو کہ اپنی ماں کو برہنہ حالت میں دیکھو؟ نہیں اللہ کے نبی، میں پسند نہیں کروں گا. تو پھر کیا ہے؟ تو تم اجازت لے کر جاؤ. اچھا اب پھر یہاں تک کہہ دیا. اب ظاہری بات ہے، اب اپنا گھر ہے، ایک بندہ اکیلا رہتا ہے، چلو وہاں تو ٹھیک ہے، میں نہیں داخل ہونا ہے، ٹھیک ہے. لیکن میاں بیوی کے لیے بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیویاں جب شوہر گئے ہوتے ہیں تو گھر میں آرام سے ریلیکس پھر رہی ہوتی ہیں، کوئی اپنا سمجھ لیں کہ صفائی ستھرائی کا کوئی کام کر رہی ہوتی ہیں، وہ جیسے مثال کے طور پہ کوئی بیوٹی ٹپس کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ بعض اوقات وہ کہتے ہیں وہ ماسک موسک لگا کے پوتنیاں بھی بنی ہوتی ہیں، تو وہ شوہر دیکھ کے تو ویسے وہ بے ہوشی نہ ہو جائے آ کے، تو وہ کہ نہیں، تو کیا کہ وہ اپنے گھر میں بھی اجازت لے کے جاؤ. عبداللہ بن مسعود کی جو زوجہ تھیں وہ کہتی ہیں کہ عبداللہ کبھی بھی گھر میں، عبداللہ بن مسعود کبھی بھی جب گھر آتے تو ایک دم سے داخل نہیں ہوتے تھے، ہمیشہ کھنگارتے ہوئے، پیر پٹکتے ہوتے. اور جب میں نے یہ چیزیں پڑھی تو مجھے اپنے والد یاد آ گئے. میرے والد بھی کبھی بھی گھر میں داخل ہوتے ہمیشہ کھنگارتے ہوئے، اور وہ یوں کہتے ہیں پیر اس طرح پٹکتے ہوتے تھے جیسے پیر صاف کر رہے ہیں، پیر جھاڑ رہے ہیں، جیسے مٹی جھاڑ رہے ہیں، کہ کسی نے اگر سر پہ دوپٹہ لینا ہے تو لے لے کہ باپ داخل ہو رہا ہے گھر میں. تو کتنی اچھی ہے اور کتنا ستھرا، کتنا پیارا دین تو یہ سکھاتا ہے. اچھا دین یہ سکھا رہا ہے کہ کسی کے گھروں میں بغیر اجازت داخل نہیں ہونا. اور کیونکہ جو نظر پڑے گی تو بعض اوقات انسان پسند نہیں کرتا نا کہ کوئی ہمیں اس حالت میں دیکھے. بعض اوقات اہل خانہ جو ہوتے ہیں کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں تنہائی میں کہ وہ مناسب نہیں سمجھتے کہ کسی کو پتہ لگے، اور پھر پسند نہیں کرتے کہ بغیر اجازت کوئی داخل ہو. اور یہ صرف مردوں کے لیے حکم نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ جیسے بعض ٹھیک ہے ہمسائے میں دوستی ہے لیکن اجازت لے کے جائیں، اجازت طلب کر کے جائیں. میں نے اب وہ مثال دے دی کہ ماں، وہ کہتے ہیں کہ ماں کی خدمت کے لیے تو میں ہی ہوں، میں اور ماں رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر بھی ماں سے اجازت طلب کر کر جاؤ اس کے پاس. اور پھر عبداللہ بن مسعود کا کہ شوہر کے لیے پاکیزہ یہ ہوگا کہ بیوی کے پاس اگر جا رہا ہے، گھر میں جا رہا ہے، بیوی اکیلی رہ رہی ہے، پھر بھی اگر نوک کر کے یا کچھ اس طرح کنگھارتے ہوئے چلے جائے، گلا صاف کرتے ہوئے، یا اس طرح کہ اگر وہ تھوڑی سی اپنے آپ کو درست کر لے. تو یہ جو تھی، کیا دین کتنا پیاری چیزیں سکھاتا ہے، دین کتنا خوبصورت ہے اور کتنی اچھی چیزیں سکھا رہا ہے.
اچھا کل تھوڑا سا جو تھا مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ نے وہ جو ہے نا حضرت عائشہ کا جو تھا وہ چند چیزیں جن پر وہ فخر کیا کرتی تھیں، تو وہ ٹائم ہمارا ختم ہو گیا تھا، تو وہ میں بیچ میں یہ اب ٹاپک چھوڑ کے ذرا کل ہماری چونکہ کوئی بات ختم ہوئی تھی حضرت عائشہ کی بات پر، تو وہ پھر میں آپ کو یہ نہیں کہ وہ بتا دیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھے، عائشہ صدیقہ، تو صدیقہ جو تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خود چند باتوں پر فخر کرتی تھیں، اور وہ کیا فخر کرتی تھیں کہ یہ کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہوا جب میں 7 سال کی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے ریشمی رومال میں میری شکل دکھائی، یا نکاح سے پہلے 9 سال کی عمر میں میری رخصتی ہوئی، اور میرے علاوہ آپ کی کوئی بھی جو زوجہ تھی وہ کنواری نہیں تھی، اور دوسرے نمبر پہ پھر کہ اکثر وہی اس وقت بھی آ جاتی تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایک لحاف میں ہوتے تھے، اور پھر میں نے جبرائیل امین کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سب سے زیادہ جس سے محبت کرتے تھے وہ مجھ سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد میں حضرت ابو بکر جو کہتے ہیں نا کہ یار غار جو تھے ان کے جو، اور پھر خلیفہ تھے، اور ان کی میں بیٹی تھی، اور اللہ نے مجھے کہہ دیا، یہ جو آخری ہمارے کل آیتیں ختم ہوئی تھیں تو اللہ نے کہا مجھے پاکیزہ پیدا کیا اللہ نے، اور مجھ پہ مغفرت اور اس کے کریم کا اللہ نے مجھے دنیا میں ہی میرے ساتھ وعدہ کیا، اور پھر اس کے بعد کہتی تھی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری ایام میں تیمارداری کہتی میں نے ہی کی، اور میرے پاس ہی وفات پائی، میرے حجرے میں ہی وفات پائی، وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ تھا اسی حجرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت ان کے گود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ روح پرواز کی۔ تو یہ جو چند ایسی باتیں تھیں، اور سب سے بڑھ کر کہ قرآن میں اللہ نے میری برات نازل فرمائی اس صورت میں، قیامت تک کے لیے جو تھا، یہ جو تھی، یہ جو پڑھی جائیں گی آیتیں، یہ حضرت عائشہ جو تھیں رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں یہ خود بتاتی ہوتی تھیں اور فخر کرتی تھیں اس چیز پر۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اور چیز جو ہم نے بتائی، آج ہم نے جو سیکھی کہ سلام، کہ جب بھی کسی کے گھر جائیں پہلے سلام کریں اور پھر اندر آنے کی اجازت مانگیں۔ اچھا، اور اندر ایک اور یہ چیز سکھائی گئی کہ داخل ہونے سے پہلے اندر مت جھانکو، کواڑ سے یا سائیڈوں سے، ایک طرف ہو کر۔ اب اجازت لینا کیوں ضروری ہے؟ ظاہری بات ہے، اور کہ اگر اجازت نظر ہی ڈال دی تو پھر اجازت کس چیز کی؟ اجازت تو اس لیے لی نا کہ نظر کی وجہ سے رکھی گئی ہے۔ یہاں میں ایک اور حدیث سناؤں گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کسی شخص کے لیے حلال نہیں ہے کہ ایک نمبر، یعنی کہ نمبر 1 3 چیزوں کا بتایا کہ یہ کسی شخص کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس کو لوگوں نے امام بنایا اور وہ صرف اپنے لیے دعائیں کرتا جا رہا ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس طرح تو مقتدیوں کی خیانت ہو گئی، وہ بیچارے جڑے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ کیسے کریں ان کی دعائیں، کہ یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور دوسری، اور یہ بھی حلال نہیں ہے کہ اجازت سے پہلے کسی کے گھر کے اندر نظر ڈالے، تو اس طرح گھر کے رہنے والوں کی خیانت ہے۔ اور پھر کوئی تیسرے کہ کوئی یہ بھی کسی کے لیے حلال نہیں کہ ایسی حالت میں نماز پڑھے کہ اس کو پیشاب یا پخانے کو روکا اس نے، اور پھر وہ نماز پڑھے، کہ یہ اس کی۔ اور پھر یہاں ایک اور جو حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سہل بن سعد سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی سے، جو سر میں کنگھی کرتے ہیں، اس سے اپنے سر کو کھجا رہے تھے، تو ایک شخص باہر آیا، تو وہ سوراخ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کنگھی کرنے کی چیز سے تیری آنکھ کو زخمی کر دیتا، اجازت تو نظر ہی کی وجہ سے رکھی گئی ہے کہ دیکھا ہی نہیں ہے۔
اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص تیرے گھر میں جھانکے تو ایک کنکر مار کر اس کی آنکھ بھی پھوڑ دے تو کوئی گناہ نہیں. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑی بات کہی ہے کہ اگر کوئی اندر جھانک رہا ہے، تمہارے گھر کے اندر جھانک رہا ہے اور تم پتھر مار کے اس کی آنکھ بھی پھوڑ دو تو کوئی گناہ نہیں. سخت حکم نہیں ہے. میں نے بتایا نا، میں نے کہ یہ ساری جو اس میں جو احکامات ہیں بڑی سختی سے فل ٹریننگ کی گئی ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ فوجیوں کی ٹریننگ ہوتی ہے، تو اللہ یہ اپنے جو کہتے ہیں نا اے ایمان والوں کی ٹریننگ ہو رہی ہے. یہ ایمان والوں کی یہ ٹریننگ کی ساری جو باتیں ہیں، اور اللہ وہی سکھا رہا ہے کہ دیکھو کس طرح تمہاری ٹریننگ کرنی ہے میں نے. اور پھر آداب بتا دیے، سب بتا دیے. اس کے بعد اگلی جو آیت اللہ کہتے ہیں جو کچھ ظاہری بات ہے، کسی کے گھر گئے ہو تم تو مجھے پتہ ہے کیا کرنا ہے. اگلی آیت جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل للمؤمنین، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، میرا حکم سنا دو، میرا حکم سنا دو مومنین، مومن مردوں کو. اب یہاں پہ بات ہوئی ہے مومن مردوں کی. یغضوا من ابصارہم، نیچی رکھیں، یغضوا نیچی رکھیں کیا، من ابصارہم اپنی آنکھوں کی، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں. وَيَحْفَظُوا اور حفاظت کریں فروجہم اپنی شرمگاہوں کی. ساتھ ہی یعنی کہ دونوں چیزوں کو اللہ نے ملا دیا. بد نظری کو آنکھوں کا زنا قرار دے دیا اور اس کو بدکاری سے تعبیر دی ہے، اور کے ساتھ ہی کہہ دیا آنکھوں کی حفاظت کرو اور نیچی رکھو آنکھوں اور حفاظت کرو اپنی شرمگاہوں کی. ذالک ازکی لہم، اب شرمگاہ کی حفاظت کے لیے پہلے کیا ہے، نظر ہی نیچی رکھو، نظر ہی نیچی رکھو. ذالک ازکی لہم، تمہارے لیے یہ پاکیزہ چیز ہے. ان اللہ خبیر، اللہ تو باخبر ہے کس چیز سے، بما یصنعون، جو کچھ لوگ کر رہے ہیں. اب یہ جو ہے انسان کی جو نیت ہے وہ پتہ چل جاتی کہاں سے، آنکھ کی چوری، دل کا بھید، یہ اللہ کو پتہ ہے سارا. اللہ تو خبیر ہے، باخبر ہے کس سے، کہ اللہ کو پتہ ہے کون آنکھوں کی چوری کرے گا، کس کے دل میں چور ہے، دل کے بھید کیا ہے، یہ تو رب کو ہی پتہ ہے نا. تو یہاں جس چیز کا اللہ نے کہا کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا. 6 چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا. کون کون سی؟ وہ پہلی کیا بتا دی کہ جب بھی بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو پورا کرو، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے ادا کر دو، اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھو، اپنی آنکھوں کو نیچا رکھو اور اپنے ہاتھوں کو ظلم زیادتی سے روکے رکھو. یہ مشکات کی حدیث آپ کو میں نے سنائی ہے. اور ایک اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو کیا کہہ رہے ہیں، علی نظر پڑ جانے کے بعد نظر کو باقی نہ رکھ. یعنی کہ پہلی نظر جب پڑ جائے، اگر نظر پڑ جائے تو نظر کو باقی نہ رکھ. یعنی جو نظر بے اختیار پڑ گئی کسی پر، اس کو فوراً ہٹا لے، کیونکہ بے اختیار جو نظر پڑی اس پر مواخذہ نہیں ہے. اور اگر تو نے نظر کو باقی رکھا، نظر کو باقی رکھنا، دوبارہ آنکھ اٹھا کے ہائی یہ کون ہے، ہائی کتنی پیاری لگ رہی ہے، ہائی کیا ہے، جو دوسری نظر ہے اس پر مواخذہ ہوگا. یہاں ایک اور حدیث، مسلم کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے. اللہ کے نبی نے آنکھوں کا جو دیکھنا، کہتے پہلی نظر نہیں دوسری نظر، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ دیا، زنا ہی کہہ دیا. کہ دیکھنا، آنکھوں کا دیکھنا زنا ہے.
کانوں کا سننا زنا ہے، یعنی کہ کوئی بری بات، شہوت کی بات، زبان کا زنا بات کرنا نامحرم سے، اور ہاتھ کا زنا پکڑنا، پاؤں کا زنا چلنا. اور پھر یہ مسلم کی حدیث میں آپ کو بتا رہی ہوں ایز اٹ از، یہ میں مفہوم نہیں، میں آپ کو حدیث بتا رہی ہوں. دل خواہش کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کو سچا کر دیتی ہے یا جھوٹا کر دیتی ہے. تو مطلب یہ کہ ظاہری بات ہے انسان پہلے نظر، اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ کو کہتے تھے، کچھ صحابہ جو تھے ان کے پاس گھر اتنے بڑے نہیں تھے کہ جو کہ بیٹھک شیٹک یا کوئی اس طرح بیٹھنے کا سلسلہ، تو نماز پڑھتے ہوئے جاتے رستوں میں یعنی کہ کھڑے ہو کے باتیں شروع کر دیتے ہوتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا راستوں میں مت بیٹھا کرو. تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہمارے پاس تو کوئی چارہ نہیں ہے، ان کے ساڑھے کو ٹائم بھی نہیں ہے گا، نہ کوئی بیٹھک شیٹک ہے، یہ بیٹھنے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. یہ میں بخاری کی حدیث آپ کو بتا رہی ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر راستے کا حق ادا کرو. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا حق کیا ہوا؟ نظروں کو پست رکھنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، سلام کا جواب دینا، بھلائی کا حکم دینا، اور گناہوں سے روکنا، امر بالمعروف نہیں عن المنکر. یہ بخاری کی حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے. اور پھر ظاہری بات ہے کہ یہ جو نظر کا، یہ یہاں نظر کی حفاظت بتائی ہے، اور نظر کی حفاظت اور عفت کا حکم. اور ابھی یہاں مردوں کا بتایا، یہ ابھی ذرا ڈیٹیل سے اگلی لمبی آیتیں انشاءاللہ تعالی کل باقی پڑھیں گے، یہیں سے ہم شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ ذلت والی محتاجگی سے، محتاجگی والی بیماری، محتاجگی والی زندگی، محتاجگی والی موت سے بچائے، خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو. اللہ سب کو عافیت میں رکھے. اللہم انی نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ رحم کر دے مسلمانوں پر جہاں جہاں پس رہے ہیں، فلسطین کے مسلمانوں پر، ظالموں کو نیست و نابود کر دے. سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں ان کے اپنے حق میں، ان کے پیاروں کے حق میں قبول فرما. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما. اللہ نسلوں میں خیر ڈال دے، ہماری نسلوں میں اللہ خیر ڈال دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.